بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آج سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ماہ ذوالحج کا چاند نظر آنے میں کچھ دن باقی ہیں۔ ماہ ذوالحج کا چاند جو کہ حج کا مہینہ لے کر آتا ہے، جو قبولیت کی گھڑیاں لے کر آتا ہے، جو گناہوں کی بخشش کا موقع لے کر آتا ہے، اس میں تمام حاجی تیاریاں فرماتے ہیں اور حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو چن لیتا ہے ان کو اپنی کعبہ پر بلاتا ہے اور حج کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ آپ میں سے، مجھ میں سے جو لوگ حج اور عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں لیکن تو حالات اچھے نہیں ہیں یا نصیب میں آپ کے نہیں لکھا ہوا تو وہ اللہ پاک کی حاضری نہیں دے سکتے، تو اللہ والوں لیکن حج کا چاند نظر آنے سے پہلے، حج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ 3 کام کر لینا۔ یقین کامل سے کہتی ہوں، آپ حج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ 3 کام کر لو۔ اسے عمرے کی نیت کرو گے تو عمرے کا ثواب ملے گا، اگر حج کی نیت کرو گے تو حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ آپ حج کی نیت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو حج پر بلائے گا۔ اگر آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ حج اور عمرے پر نہیں جا سکتے، تو اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو حج اور عمرے پر ضرور بلائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر کوئی قرضے سے نجات چاہتا ہے تو اللہ پاک اسے قرضے سے نجات عطا فرما دیں گے۔ حج کا چاند نظر آنے سے پہلے جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس گھر میں سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس گھر میں سے بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر پر رب کریم کی رحمتوں، برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ بڑا ہی وہ بدبخت بندہ ہے جو ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ نہیں کر لیتا اور اپنی حاجات کو قبول نہیں فرما لیتا۔ تو آپ نے ماہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام خواہشات کو پورا فرما دے گا، تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ جو میری بہنیں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بہت اچھے رشتہ کا بندوبست فرما دے گا۔ حج کا چاند نظر آتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ بھی ماہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے چند دن باقی ہیں اور اس دنوں میں آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمام حاجات کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو کر اپنے رب کریم سے مانگنا ہے۔ حج کا چاند نظر آنے سے پہلے جو کہ بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو قبول فرما لیتا ہے، مستجابت دعات بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ پاک سے جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو ماہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام بندشوں کو دور کر دے گا، تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ ماہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو جائیں گی۔ جب کوئی بندہ سچی نیت کر کے سچے دل کے ساتھ رب کریم سے مانگتا ہے، اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کی منہ سے نکلی ہوئی ہر حاجت کو قبول فرما لیتا ہے۔ ماہ ذوالحج کے اندر ہم اپنے رب کریم کو راضی کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ حج اور عمرہ کی سعادت رکھتے ہیں، اگر حج اور عمرہ پر جانا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرضے سے نجات چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب کریم اس سے جولیاں بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ آیات حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ جب ہم کوئی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہمارا یہ عمل ضائع ہو جائے گا اور ہماری کوئی حاجت قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی آیت جس گھر میں پڑھی جائے گی، حج کے مہینے آنے سے پہلے اس گھر میں فرشتے اللہ پاک کے حکم سے غیب کے خزانوں سے رزق دے جائیں گے، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر میں رہنے والے ہر فرد کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی صورت ہے، وہ سورۃ کوثر ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صورت ہے۔ اس صورت کو مشکل کشا صورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو رزق میں برکتوں کا بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے ہر کوئی بندہ اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر کھوا لیتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، ہر حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے سے بندہ جادو اور جنات کے وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ سورۃ کوثر کو 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ اس کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات، اے رزق دینے والی ذات، اے عطا کرنے والی ذات، اے رب کریم ہمیں غیب کے خزانوں سے عطا کر دے۔ آپ نے یا وہابو کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو کوئی بندہ ماہ ذو الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کر لے گا، اللہ پاک اس بندے کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ نے پھر یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو قبول فرما لے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔